حسن اور حسین کو جو آپ کے نواسے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے، وہاں حضرت اسامہ بن زید کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتے۔ کیا درجے دیے، کیا مقامات دیے! بلکہ وہ کیا سما تھا کہ جب مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے قریش کے خاندان کے لوگ کافر بھی تھے اور مسلمانوں میں بھی شامل تھے، لیکن اس وقت اگر کہا کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے تو وہ نام ہے بلال کا، اور اس موقع پر اگر آپ کفار کے کلمات، وہ جو مکے کے لوگ ہیں ان کے اگر آپ جملے پڑھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ جملہ منہ پہ آ گیا تھا کہ کاش آج سے پہلے موت آ چکی ہوتی، یہ ہمارا غلام رہا، یہ جناب اس کو ہم انسان تک نہیں سمجھتے تھے، کتنا بڑا درجہ دے دیا کہ آج سارے ہم نیچے تک رہے ہیں اور بلال اوپر چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی میں لاؤں، چونکہ میں سنتا رہتا ہوں، کئی جگہ پر میں نے لوگوں کا سنا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جی وہ اذان میں شین نہیں پڑھ سکتے تھے، سین پڑھتے تھے۔ یہ اکثر میں نے بعض سنے ہیں لوگوں کے خطابات، وہ ایک واقعہ گڑا گیا ہے پتہ نہیں کہاں سے، یہ قرات بلال نے اذان نہیں دی تو صحابہ نے کہا تھا کہ یہ شین نہیں پڑھ سکتے، سین پڑھتے ہیں، کوئی اور اذان دے، تو اذان نہیں ہوئی تو جبریل آئے اور کہا کہ فجر نہیں ہو سکتی اگر بلال اذان پڑھے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ واقعہ، میں اس پر پڑھا ہے، ایک عالم پرانے بزرگ گزرے، انہوں نے اس واقعہ پر پوری کتاب لکھی، اس کا رد کیا، اور مجھے جو ان کی دلیل پسند آئی، جس کے بعد میں اس واقعہ کو رد کیا کرتا، انہوں نے کہا قرآن مجید میں یہ لفظ ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی منصب کے لائق ہے نا وہی اس کو منصب دو۔ اب یہ منصب حضور دے رہے ہیں، کیا حضور کو ایسا مؤذن نہیں ملا جو اذان بھی صحیح پڑھ سکے؟ یہ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہمارے حکمران یا میں اور آپ، ہم کو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، کملی والے اہل کو شان دیتے ہیں۔ میرے نزدیک ابو بکر اس طرح کی اذان نہیں پڑھ سکتا جس طرح کی بلال پڑھتا، باقی 1,24,000 صحابہ میں اس طرح کی اذان دوسرا کو پڑھ ہی نہیں سکتا جتنی شاندار اذان بلال دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس لیے آپ نے جو منصب کسی کو دیے، ساتھ بلال کو منصب دیا، اور بلال صرف مؤذن ہی نہیں ہے، بلال حضور کے مالیات کے شعبے کے سربراہ، جو حضرت بلال ہیں یہ صرف آپ کے مؤذن ہی نہیں ہیں۔ ہم تو میرا خیال ہے مؤذن کو کوئی مقام ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کرے کوئی دن آئے جب ہم بھی کسی اذان پڑھنے والے کو کوئی مقام دیں۔ مؤذن رسول ہونا ہی بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مالیات کا شعبہ ہے اس کے سربراہ حضرت بلال ہے۔ اس میں کبھی آپ غور کریں، مثلا آج کی تاریخوں کا آپ مطالعہ کریں، بڑی بڑی جماعتوں کا مطالعہ کریں، وہ جب مالیات کے شعبے کی باری آتی ہے تو کسی اپنے عزیز کو منتخب کرتے ہیں، بڑا قریبی بندہ، بڑا کوئی عزیز قسم کا اپنا عزیز ہوگا، کیونکہ گپلا وہاں کرنا ہوتا ہے نا مالیات میں، تو لہذا وہاں ایسا بندہ لائیں گے کہ جو آپ اس کی سنیں۔ کمری والے نے حسن کو سربراہ نہیں بنایا مالیات کا، حسین کو نہیں بنایا، کسی چچا کو نہیں بنایا، کسی بھتیجے کو نہیں بنایا، بلال کو بنایا، تاکہ جو کچھ کملی والے کے پاس آئے وہ بلال کے ہاتھوں سے آئے اور اسی کے ہاتھوں سے خرچ ہو، اور پتہ چلے کہ کملی والا کوئی لالچی نہیں، کوئی حریص نہیں ہے، کوئی جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پھر بلال بیان کیا کرتے کہ میرے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ کہتے کہ جاؤ اسے کہو میرے نام پر قرض اٹھا دے، اور جب میرے پاس آئے گا میں اس کا قرض جو چکا دوں۔ حضرت بلال مکہ کے جو مؤذن ہیں ان کا نام بھی کبھی یاد رکھیں، ان کا اسم گرامی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے ایمان لانے کے واقعات بیان کیا کرتے تھے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کافر تھا، ایک جگہ مسلمانوں کا پڑا ہوا، اس میں سرور عالم تشریف فرما تھے، مسلمانوں نے اذان پڑھی، کہتے ہم بچے تھے، ہم نے اس کی نقل اتاری، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جب وہ نقل اتاری تو وہ کہتے ہیں میری آواز حضور کے کانوں میں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ ان بچوں کو۔ صحابہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی آپ کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے کون نبی ہے کون نہیں۔ بچے ہوتے ہیں نا تماشا دیکھنے کے لیے، اور ہماری قوم اب تک سارے بچے ہیں، حالانکہ تماشا دیکھنا بچوں کا کام ہوتا ہے، ہم سارے دیکھتے ہیں تماشا۔ اس کا مطلب کہ ابھی تک ہمارے بچپنے گئے ہی نہیں۔ کہتے ہم بچے تھے چلے گئے، آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اذان پڑھی؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی میں نے پڑھی۔ فرمایا تجھے اذان آتی ہے؟ جی نہیں آتی۔ تو پھر کیوں پڑھی؟ جی میں نے نقل اتاری تھی۔ فرمایا چلو نقل ہی اتارو۔ انہوں نے کہا جی مجھے آتے کو نہیں، میں آپ کو کیا نقل اتاروں؟ فرمایا کھڑے ہو میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں کھڑے ہوا، سرور عالم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے کہو اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہو اللہ۔ جب میں نے کہا تو اللہ کی محبت میرے سینے میں اتر آئی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے، تو مکہ کا میں تمہیں مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ اسی صحابی کی یہ خصوصیت ہے۔ پھر انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بال منڈوائے نہیں۔ جب یہ بیٹھتے نا تو ان کے بال زمین پر بکھر جاتے، اور کئی سال زندگی پائی تو ہر آدمی کہتا کہ آپ بال منڈواتے کیوں نہیں؟ کہتے کہ میرے ایمان لانے کی یادگار ہے کہ حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، لہذا میں وہ بال کبھی نہیں منڈواؤں گا جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگا۔ بلکہ جب ان کا ہوا نا فوت ہوئے، میری ایک کتاب ہے صحابہ کی وصیتیں، اس میں تفصیلی واقعہ، جب فوت ہونے لگے تو اپنی امی سے کہا امی یہ بال بڑے بچا بچا کے رکھے، اب یہ کیسے ایسے نہ ہو کہ یہ کو مونڈ دے، یہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ نا ہمارے یہاں بھی بڑے لمبے لمبے بال مرد رکھتے ہیں، مردوں کو عورتوں کی طرح بال نہیں رکھنے چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کی طرح نہیں رکھنے چاہیے۔ جو مرد بنا ہے وہ مرد ہی رہے۔ اب تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بچی ہے کہ بچہ ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ اور ہمارے کریم آقا نے لعنت فرمائی ہے جو عورت مرد کی شکل بننے کی کوشش کرے اور جو مرد عورتوں کی شکل بننے کی کوشش کرے، ہمارے کریم آقا نے اس پہ لعنت فرمائی۔ لہذا کوشش کیجئے کہ مرد ہو، مردوں والا اپنا طریقہ معمولات سارے کے سارے، اور عورتیں ہیں وہ بھی اپنے حدود کے اندر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی تفریق اور تقسیم ختم ہو جائے، نہیں، اللہ کریم نے جو جو بنایا تو وہ صحابی اس کی حکمت تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور وجہ تھی، یہ حکمت تھی کہ چونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، جن 10 سال خدمت کی، ان کے سر پہ کچھ بال تھے جن کو حضور علیہ السلام پکڑتے، پھر وہ بال منڈوائے نہیں انہوں نے۔ اب بھی لوگ سروں پہ لیٹا سے رکھ دیتے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اصل میں ان صحابہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ نبی کریم کے ہاتھ مبارک لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ برکت کے لیے احترام کی خاطر ان چیزوں کو محفوظ رکھا کرتے۔ تو آپ سیدنا بلال کا پڑھیں اور غلاموں کا پڑھیں، بلکہ بلال کی یہ شان ہے کہ فاروق اعظم جیسا بندہ، حضرت عمر جیسا بندہ جب بھی ان کو بلاتے تو کہا کرتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ لہٰذا اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، کسی انسان کو آج کے بعد حقیر نہ سمجھو۔ برادری سسٹم کوئی شے نہیں، صوبائیت کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں۔ جب بھی سوچو یہ سوچا کرو کہ یہ انسان ہے، یہ حضور کا امتی ہے، اور جب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ رشتے آ گئے اس دن دیکھنا کہ ہم عروج اور کمال کے درجوں پر پہنچ جائیں۔ اور جو انسانیت کی گھٹیا حرکتیں ہم نے شروع کر رکھی ہیں کہ جناب فلاں برا ہے، فلاں قریب نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، اس سے نکلو۔ کبھی تفصیل کے ساتھ ہم اسے بیان کریں گے۔ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جن کے سرور عالم مہمان بنے مدینہ منورہ میں، آپ کبھی ان کی پس منظر پڑھیں، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو جاگیردار لوگ اپنے ساتھ بٹھایا نہیں کرتے تھے، یہ ان میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں کے چودھری لوگ ہمیں چارپائی پر برابر نہیں بٹھاتے تھے، نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ اوپر بیٹھتے۔ آپ ذرا دیکھو نا کتنی بڑی ضرب لگائی مصطفیٰ نے کہ جب آپ کی سواری مدینہ طیبہ داخل ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ آپ نے فرمایا میری سواری اللہ کے حکم پر چلا کرتی ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی محمد اس کا مہمان ہوگا۔ کہاں بیٹھی جا کر؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے۔ وہ کچاوا لے کے اندر بھاگ گئے،
ادھر ادھر بھی گھر تھے، ادھر بھی گھر تھا، ادھر بھی تھا، کسی نے کہا یہ میرے سامنے، کسی نے کہا میرے سامنے. حضور نے کہا جہاں کچاوا چلا جائے نا محمد اسی طرف چلے. اور پھر اگلا کام کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تو اوپر والے کمرے میں رہے گا، محمد نیچے والے کمرے میں. یہ احترام انسانیت ہے، یہ مقام ہے، یہ دیے ہیں مصطفیٰ نے. اور آج ہم اس سے نکلے ہیں. حضور کی آمد کو ماننے والوں کبھی اس پہلو کی طرف بھی غور کرو کہ کیا ہمارے اندر احترام مخلوق ہے یا نہیں. اگر احترام مخلوق ہے پھر ہم محفل میلاد منانے والے ہیں، اور اگر ہمارے ذہن سے یہ باتیں نکل چکی ہیں تو آئیے نظر ثانی کر لیجئے. اللہ کریم.